اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. صلوات پڑھیں محمد حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران امام حسن عسکری علیہ السلام بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا اس خانہ شبیر و صفدر مرحوم میں ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے اصحاب امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے عنوان کے تحت ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کا آج یہ 5واں مرحلہ ہے. وہ افراد جو روزانہ یہاں پر تشریف فرما رہتے ہیں ان کے اذہان میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ میں اس عنوان کے لیے قرآن مجید کے سورہ کہف کی جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس آیت میں اللہ نے ظاہری طور پر ان صاحبان ایمان کا ذکر کیا جو بعثت پیغمبر سے، نزول قرآن سے سینکڑوں برس پہلے گزرے اور جنہوں نے کفر کی دہلیز پر سجدہ نہیں کیا، کفر کے ہاتھوں اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اور پرچم توحید کو بلند رکھا، اور پھر انہیں اس کا انعام یہ ملا کہ وہ غار میں آئے اور اللہ نے ان پر نیند کو مسلط کیا اور وہی نیند ان کے لیے زندگی کی حفاظت کا ذریعہ بنی، اور آج تک اصحاب کہف ایک غار میں سو رہے ہیں. یہ باتیں میں روزانہ عرض کرتا ہوں، مگر میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن ماضی سناتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے. میں یہ بھی عرض کر چکا کہ قرآن کی آیات کا ظاہر بھی ہے اور آیات قرآن کا باطن بھی ہوتا ہے. ظاہری طور پر یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے، مگر باطنی اعتبار سے یہ مولا حسین کے اصحاب کی عظمت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے کہ دنیا سمجھے کہ جب اللہ کی نظر میں اپنے ایمان کا تحفظ کرنے والوں کا یہ مرتبہ ہے تو اسلام کا تحفظ کرنے والوں کا کیا مرتبہ ہو. جنہوں نے غار میں پناہ لی جب نگاہ قدرت میں ان کا یہ مرتبہ ہے، تو جنہوں نے خدا کے دین کو پناہ دی ان کا کیا مرتبہ ہوگا. اور ان کے اس مرتبے کے لیے خود سبت رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام کی حدیث سند ہے. صلوات بآواز بلند کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. میں 3 روز تک مولا حسین کے اصحاب کے سلسلے میں گفتگو کرتا رہا، اور کل سے میں نے اہل بیت حسین علیہ السلام کے ذکر کا آغاز کیا، اس لیے کہ اسی حدیث میں یہ فقرہ بھی موجود ہے کہ جس میں مولا نے یہ فرمایا کہ جیسے ساتھی، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. اسی میں مولا حسین نے فرمایا کہ جیسے گھر والے، جیسے اہل بیت مجھے ملے ویسے اہل بیت کسی کو نہیں ملے. دیکھیں یہ ذات حسین کی انفرادیت ہے کہ مولا حسین کو اصحاب بھی بے مثال دیے گئے
اور ان کے گھر والے بھی بے نظیر ہیں۔ جیسا نانا مولا حسین کو ملا ویسا نانا کسی کا نہیں، جیسا بابا مولا حسین کو ملا ویسا بابا کسی کا نہیں، جیسی ماں مولا حسین کو ملی ویسی ماں کسی کو نہیں، جیسے بھائی مولا حسین کو ملے ویسے بھائی کسی کے نہیں۔ کل میں نے عرض کیا کہ جیسی بہن مولا حسین کو ملی ویسی کسی کی بہن نہیں ہے۔ آج مجھے عرض کرنا ہے جیسا بیٹا مولا حسین کو ملا ایسا بیٹا بھی کسی کا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ لیکن آپ کل ہی سے متوجہ ہو چکے ہیں بھائی، بھائی ایسا کہ ثانی حیدر ہے، بہن ایسی جو ثانی زہرا ہے، بھتیجا ایسا جو تصویر شبر ہے، بیٹا ایسا جو شبیہ پیغمبر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بیٹا ایسا جو شبیہ پیغمبر ہے۔ بھائی مولا حسین کو اللہ نے بیٹا بھی دیا تو ایک منفرد بیٹا عطا کیا۔ دیکھیں یوں اللہ نے خواص کو بھی بیٹے عطا کیے، عوام کو ہی بیٹے عطا کیے۔ جناب آدم جیسے نبی کو بھی بیٹے ملے، جناب نوح جیسے کشتی نجات بنانے والے کو ہی بیٹے ملے، ابراہیم جیسے خانہ کعبہ کے معمار کو بھی بیٹے ملے۔ اور متوجہ رہیے تو گفتگو کا آغاز کروں، مگر جیسے بیٹے مولا حسین کو ملے ایسے بیٹے متوجہ رہیے کسی کو نہیں ملے۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھئے تو ایک دلیل تو یہی ہے کہ آپ جناب آدم سے لے کے حضرت خاتم تک جتنے انبیاء گزرے، جتنے پیغمبران گزرے، جتنے صاحبان شریعت گزرے، جتنے رسول گزرے، ان سب کے بیٹوں کے ناموں پر غور کیجئے۔ تو جب آپ انبیاء کے بیٹوں کے ناموں پر غور کریں گے تو پھر آپ کے سامنے نتیجہ یہ آئے گا کہ اللہ نے نبیوں کو ہی بیٹے دیے، مگر نام کے معاملے میں کسی نبی کے ایک بیٹے کا نام حابیل ہے تو ایک کا نام قابیل ہے، کسی کے ایک بیٹے کا نام کنان ہے تو کسی ایک بیٹے کا نام سام ہے، کسی کے ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے تو کسی کے ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ مگر مولا حسین کو ایسے بیٹے دیے کہ جو اکبر ہے وہ بھی علی، جو اوسط ہے وہ بھی علی، جو اصغر ہے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات ذرا بآواز بلند پڑھے سنیے گا عزیزو، میں مصائب کے سینے سے آپ تک فضائل پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ جو اکبر ہے وہ بھی علی، جو اوسط ہے وہ بھی علی، جو اصغر ہے وہ بھی علی۔ مولا حسین کے سارے بیٹوں کا نام علی۔ اب ایک سوال ہوتا ہے نوجوانوں سے، نعرہ حیدری لگانے والوں سے، مجلس میں علی علی کرنے والوں سے کہ صاحب مجلس مولا حسین کی ہے، نعرہ حیدری کی کیا ضرورت؟ ذکر مولا حسین کا ہے، علی علی کی کیا ضرورت؟ فرش اعضائے حسین کے لیے بچھا، یہ مولا علی کے نعروں کی کیا ضرورت؟ بھائی آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں کہ مولا حسین کی مجلس میں نعرہ حیدری کیوں لگتا ہے، علی علی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی علی کا سب سے گہرا رشتہ مولا حسین سے ہے۔ بھائی علی علی کا سب سے گہرا رشتہ مولا حسین سے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود مولا حسین جس کی گود میں پلے وہ بھی علی، توجہ فرمائیے گا، خود مولا حسین جس کی گود میں پلے وہ بھی علی، اور جو حسین کی گود میں پلے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات سننے والی بھیجے محمد و آل محمد۔ پوری توجہ سنیے گا، سارے بیٹوں کے نام علی، اور پھر جو ایک بیٹا شبیہ ہے پیغمبر، سنیے گا شبیہ ہے پیغمبر۔ عام طور پر ہم شکل پیغمبر لوگ کہتے ہیں، ہم صورت پیغمبر کہتے ہیں۔ بھائی ہم شکل ہونا اور ہے اور شبیہ ہونا اور ہے۔ جناب علی اکبر ہم شکل نبی نہیں ہیں، شبیہ نبی ہیں۔
بھائی ہم شکل کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کا چہرہ کسی کے چہرے سے ملے، اور شبیہ کہتے ہیں اسے جس کا پورا وجود کسی سے ملے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے گا اذان گرامی، بہت توجہ فرمائیے گا۔ ہم شکل ہونا اور ہے، شبیہ ہونا اور ہے۔ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ، خطبہ، علماء، صاحبان علم تشریف فرمائیں، میں بڑے اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ جناب علی اکبر کیا ہیں؟ شبیہ ہے پیغمبر، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مولا حسین نے جناب علی اکبر کو کربلا میں میدان کی جانب روانہ کیا تو کن جملوں کے ساتھ روانہ کیا؟ بھائی توجہ فرمائیے گا۔ پہلا جملہ یہ تھا، اے اللہ تو گوار ہے نا، بھائی سنیے گا، کہ اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی جیسا، خلق میں تیرے نبی جیسا، نطق میں، بھائی میرے ساتھ رہیے گا، یہ تین لفظیں استعمال کی۔ قبلہ ظہیر صاحب بیٹھے، یہی تو کہا جسے ہم ترجمے کے طور پہ کہتے ہیں رفتار میں اور گفتار میں۔ بھائی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، تصدیق کیجئے کیا کہا۔ پہلا لفظ تھا خلق میں نبی جیسا، دوسرا لفظ تھا خلق میں نبی جیسا، تیسرا لفظ تھا نطق میں نبی جیسا۔ پوری توجہ فرمائیے گا۔ پہلا لفظ تھا خلق میں، اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی جیسا ہے۔ یہ خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق صورت کو نہیں کہتے بھائی۔ خلق کے مطلب کے لیے اس سے بہتر وضاحت نہ ہوگی کہ نبی نے کہا اول ما خلق اللہ ہو۔ پوری توجہ فرمائیے گا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا مولا کرم سے آپ مصائب سنتے، آج فضائل سنیے جناب علی اکبر کا۔ فرمایا اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی جیسا ہے۔ نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا۔ تو علی اکبر کس کے جیسے ہیں؟ جو خلق میں، بذا میرے ذہنوں کے قریب آئیے گا، علی اکبر کس کے جیسے ہیں؟ جو خلق میں سب سے اول اس کی شبیہ ہیں، جس نے کہا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ نبی خلق میں اول ہیں، اللہ نے سب سے اول خلق کیا، لیکن دنیا میں بھیجا بعد میں۔ نبی خلقت میں اول ہیں، آمد میں بعد میں، خلقت میں اول۔ اب اگر یہ بات نہ پہنچی تو میری محنت اکارت ہوگی۔ علی اکبر اس کی شبیہ ہیں جو خلقت میں اول ہیں، سب سے پہلے، مگر دنیا میں بعد میں بھیجے گئے۔ اب پڑھیے کربلا، علی اکبر کا لقب ہے شہید اول۔ ارے بھائی توجہ فرمائیے گا، جناب علی اکبر کا لقب ہے شہید اول۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ شہید اول کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اجازت کس کو ملی؟ ارے خدا کے لیے ذات توجہ فرمائیے گا، سب سے پہلے کربلا میں اجازت ملی جناب علی اکبر کو۔ علی اکبر اجازت میں اول ہیں، مگر میدان میں بعد میں گئے، جیسے نبی خلقت میں۔ توجہ فرمائیے گا، علی اکبر اجازت میں اول مگر میدان میں بعد میں گئے، جیسے نبی خلقت میں اول دنیا میں بعد میں آئے۔ یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا بھائی، جس اہتمام سے اللہ نے نبی کو دنیا میں بھیجا، اسی اہتمام سے حسین نے علی اکبر کو مقتل میں بھیجا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
سنیے گا میں کہاں لے جانا چاہوں گا. جس اہتمام سے اللہ نے نبی کو دنیا میں بھیجا، اسی اہتمام سے مولا حسین نے شبیہ نبی کو میدان میں بھیجا. پہلا لفظ تھا خلق میں نبی جیسا، دوسرا تھا خلق میں نبی جیسا. خلق کسے کہتے ہیں؟ اچھی صفات ایک جگہ جمع ہو تو اخلاق. یہ اخلاق منزل معراج پر پہنچے تو خلق عظیم. جب خلق عظیم تصویر میں ڈھلے تو علی اکبر. بلا صلوات بآواز بلند پڑھے محمد. بہت توجہ سنیے گا، بہت خاص منزل پر اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں نبی جیسا. دوسری صفت جو خلق میں نبی جیسا. تیسری صفت تھی نطق میں. اب یہی سب سے اہم بات ہے. بھائی شعراء کو آل محمد نے بہت بلند مرتبہ عطا کیا ہے. جو ذاکر 10 منٹ میں نہیں کہہ پاتا وہ یہ لوگ 2 مصروں میں کہہ دیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور بہرحال ان کا تو تخلصی کلیم ہے. کلیم کے لیے ایسے شعر پڑھنا کیا کمال ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں جب تک آپ کی صلوات سے مجھے یقین نہ ہو جائے گا، یہ بات کریں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. پہلی صفت کیا ہے؟ خلق. اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی جیسا. دوسری صفت کیا ہے؟ خلق میں. تیسری صفت کیا ہے؟ نطق. نطق کسے کہتے ہیں؟ نطق کہتے ہیں بولنے کو. بولنے کو نطق کہتے ہیں اور بولنے والے کو ناطق کہتے ہیں. یہ ناطق عربی لفظ ہے لیکن ہمارے بچوں کے لیے اجنبی لفظ نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ ناطق عربی لفظ ہے، اجنبی لفظ نہیں ہے. ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں. جب قرآن جزدان کے پردے میں آئے تو قرآن صامت کہلاتا ہے. جب جسم علی میں ڈھل جائے تو قرآن. توجہ رکھیے گا. تو ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو، نطق کہتے ہیں بولنے کو. مولا حسین نے کیا فرمایا کہ اسے بھیج رہا ہوں جو نطق میں تیرے نبی کا جیسا ہے. اب نبی کا نطق کیسا ہے؟ نبی کا نطق کیسا ہے؟ ہم نے قرآن سے پوچھا تو بتا کہ نبی کا نطق کیسا ہے. قرآن نے آواز دی وما ینطق. ارے بھائی بہت دور ہے آپ میرے ذہن میں. وما ینطق عن الہوی، یہ بغیر اللہ کے حکم کے نطق ہی نہیں کرتے. بھائی سمجھیے علی اکبر کس کے جیسے؟ فرمایا اسے بھیج رہا ہوں جو نطق میں تیرے نبی جیسا. اور نبی کا نطق کیا ہے؟ بھئی کیا سننا ہے یہاں؟ نبی کا نطق یہ ہے کہ بغیر حکم خدا کے کلام نہیں کرتے. مجھے کہنے دیجئے جس کی زبان پر حکم خدا کا پہرا ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے دہن میں نبی کی زبان ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جس کے دہن میں نبی کی زبان ہو. اچھا دیکھیے قبلہ ہی بیٹھے. نطق کہتے ہیں قوت گویائی کو، بولنے کو. یہ بولنا بہت بڑی نعمت ہے. بولنا بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے مولا علی نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جب ذاکر بولتا ہے تو اس کے مطالعے کا اندازہ ہوتا ہے. جب مجمع بولتا ہے تو اس کی توجہ کا اندازہ ہوتا ہے. بھائی صلوات بھیجے محمد و آل احمد. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. سنیے گا، یہ نطق ایسی قوت ہے
اور نطق ایسی نعمت ہے کہ جہاں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمارا نور بنایا، وہی معصومین کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں نطق دیا، سب سے پہلے نطق دیا۔ نطق سے منہ سے نکلنے والی آوازوں کو نہیں کہتے، جب آوازوں میں حروف ہوں، حروف الفاظ بنے، الفاظ سے جملے بنے، تو یہ کہلاتا ہے نطق۔ سے منہ سے نکلنے والی آوازوں کا نام نطق نہیں ہے، ورنہ جانوروں کے منہ سے بھی آوازیں نکلتی ہیں۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا شعیب بھائی، میں اپنے تئیں تو بہت ہی مضبوط پڑھ رہا ہوں، اب آپ کیسے سن رہے ہیں یہ آپ جانیں۔ نطق کہتے بولنے کو، وہ بولنا جس میں حروف بھی ہوں، وہ بولنا جس میں الفاظ بھی ہوں، وہ بولنا جس میں آواز بھی ہو، وہ بولنا جس میں فقرے بھی ہوں، وہ بولنا جس میں معنی بھی ہو۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے ہمیں نطق دیا، اس کا مطلب جب تک یہ نہ تھے نطق نہیں تھا، حروف نہیں تھے، الفاظ نہیں تھے، سب سے پہلے یہ بولے۔ حدیث موجود ہے جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو فرشتوں نے کہا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ کا نام انہوں نے لیا، سب سے پہلے نطق ان کو ملا، تو سب سے پہلے یا اللہ انہوں نے کہا، یا اللہ انہوں نے کہا۔ اس کا مطلب جب تک یہ نہ تھے اللہ تھا، یا اللہ نہیں۔ بھائی کہا تو لیا، جب تک یہ تھے اللہ تھا، یا اللہ کی آواز نہ تھی، رحمان تھا، یا رحمان کی صدا نہ تھی۔ ارے اللہ اللہ اپنی وجہ سے ہے، یا اللہ کی آواز، بھائی آپ متفق ہیں کہ نہیں؟ اللہ اللہ اپنی وجہ سے ہے، یا اللہ کی آواز دنیا میں ان کی وجہ سے گونجی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے بھی طے کیا اگر یا اللہ کی آوازیں تمہاری وجہ سے ہے تو یا علی کی یا اللہ کی آوازیں ان کی وجہ سے، اللہ اپنی وجہ سے، مگر جب تک یہ نہ تھے کوئی بولنے والے ہی نہ تھا، کوئی یا اللہ کہنے والے ہی نہ تھا، تو انہوں نے کہا یا اللہ، یہ ان کا نطق ہے۔ وہ علی اکبر کون ہیں؟ ان کے نطق کی شبیہ ہیں، علی اکبر ان کے نطق کی شبیہ ہیں۔ اب شاید اسی لیے اذانوں میں صرف اللہ اللہ نہیں کہا جاتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اب جو میں پڑھ رہا ہوں اسے نہ دلیل سمجھیے گا نہ کوئی روایت سمجھیے گا، اسے صرف اظہار عقیدہ سمجھیے گا۔ اللہ کی آواز نبی کی وجہ سے گونجی، تو اذانوں میں وہ نام بھی موجود ہے جو نبی کی وجہ سے گونجا، اور اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے جو نبی کے نطق کی شبیہ ہے۔ ہمارے ہاں نمازیں ہیں 5، مگر مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہے 3 بار۔ پڑھنا میرا کام ہے، گننا آپ کا کام ہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ اذانیں کئی بار ہوتی ہیں؟ 3 بار۔ ایک فجر کی اذان، ایک ظہرین کی اذان، ایک مغربین کی اذان۔ ہر اذان میں اللہ اکبر کئی بار ہے؟ 6 بار۔ فجر میں اذان کہی، اللہ اکبر کئی بار آیا؟ 6 بار۔ ظہرین میں جوڑتے رہیے، فجر میں 6، ظہرین میں 12، مغربین میں 18۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ سنیے گا، عقیدتوں ہی پہ انعام ملے گا، ان کی حقیقتوں کو کون سمجھے گا؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی ان کی حقیقت کو کون سمجھے گا؟
نبی کہہ چکے یا علی کو اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا، ہم تو صرف عقیدتوں ہی کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ سنیں عزیزان گرامی، آپ مولا حسین نے کیا کہا تھا، اس کے لیے زحمت ہے، کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ جناب علی اکبر کو بھیجا تو اللہ کو کیوں گواہ بنایا؟ بھائی کسی شہید کو مقتل میں بھیجتے وقت اللہ کو گواہ نہیں بنایا، جب جناب علی اکبر کو بھیجا تو یہ اللہ کو گواہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ علی اکبر ہیں نبی کی شبیہ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کا پہلا گواہ قل کفا باللہ ہے، اے نبی کہہ دیجئے آپ کا گواہ اللہ ہے، وہ کافی، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو نبی کا سب سے پہلا گواہ اللہ ہے، تو جب شبیہ نبی کو بھیجا تو کسے گواہ بنایا؟ اللہ کو۔ اچھا گواہ بنایا کسے جاتا ہے؟ گواہ اسے بنایا جاتا ہے جس نے واقعہ دیکھا ہو، دیکھنے والے کو۔ تو نبی کو بھی نہ جانے کتنوں نے دیکھا، مکے میں دیکھا، مدینے میں دیکھا، جماعت پہ سر جھکا کے دیکھا، کبھی کبھی سر اٹھا کے دیکھا، اور جناب علی اکبر کو بھی بہتوں نے دیکھا۔ یہاں اللہ کو کیوں گواہ بنایا؟ اے میرے مولا حسین، آپ کے نانا کو ہی بہتوں نے دیکھا اور علی اکبر کو ہی بہتوں نے دیکھا، یہ اللہ کو کیوں گواہ بنا رہے ہیں؟ علی اکبر کے لیے آواز آئے گی نبی کو بہتوں نے دیکھا، مگر جیسا اللہ نے دیکھا، ارے کیا جیسا اللہ نے دیکھا ویسا کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نے نور بنا کے دیکھا، نبی کا نور بنا کے دیکھا، معراج میں بلا کے دیکھا، ادنو منی کی صدا لگا کے دیکھا۔ ارے نبی کو جیسا دیکھنا چاہیے ویسے اللہ نے دیکھا۔ تو جس نے نبی کو سب سے قریب سے دیکھا اس کو علی اکبر کے لیے گواہ بنایا، اور گواہ بنا کے پیغام پہنچایا کہ علی اکبر میں اور نبی میں سوئی کی نوک کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے یہ ہو بہو شبیہ پیغمبر ہے۔ اب اتنی دیر کا گفتگو کا نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بالکل شبیہ پیغمبر ہے۔ اب چاہے جیسے سنیے گا، آپ جانیں، آپ کا ذہن جانے، یہ طے ہے کہ نہیں۔ اجی پڑھ تو کچھ بھی نہیں رہا ہوں، آپ لوگ سننے سے اندازہ ہو رہا ہے کیسا پڑھ رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے، ایک صلوات ہے آواز بلند پڑھے محمد۔ ہاں یہ ہے کہ میں دلیل کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، جو میں عرض کر رہا ہوں جناب علی اکبر میں اور نبی میں سوئی کی نوک کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ خلق میں نبی جیسے، خلق میں نبی جیسے، نطق میں نبی جیسے، علی اکبر ہے نبی جیسے۔ اب ہم نے تاریخ کے آئینے میں دیکھا کہ 3 شعبان کو حسین نبی کی گود میں تھے، 3 شعبان کو حسین نبی کی گود میں تھے، 9 شعبان کو علی اکبر حسین کی گود میں آئے۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، ایک دن مولا حسین نبی کی گود میں، ایک دن آیا جب شبیہ نبی، تو پوری توجہ سنیے گا، حسین کی گود میں، پھر سن لیجئے، ایک دن حسین نبی کی گود میں اور ایک دن شبیہ نبی حسین کی گود میں۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہوا؟ ایک حدیث کا آئینہ دکھایا گیا، جب حسین نبی کی گود میں، حسین و منی کی دلیل، جب علی اکبر حسین ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
توجہ فرمائی آپ نے. جب مولا حسین نبی کی گود میں، یہ حسین منی کی دلیل، جب شبیہ ہے نبی حسین کی گود میں تو یہ انا منال حسین کی دلیل، یہ انا منال حسین کی دلیل ہے. اب میں بات تمام کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی توجہات کا. علی اکبر ہیں کس کی شبیہ؟ نبی کی. تو جب ہو بہو شبیہ نبی ہیں، خلق میں نبی جیسے، نوجوانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، خلق میں نبی جیسے، خلق میں نبی جیسے، نطق میں نبی جیسے، تو جو نبی جیسا تھا اس کا نام بھی نبی جیسا ہونا چاہیے. اس کا نام کس کا جیسا ہونا چاہیے تھا؟ نبی جیسا. جناب علی اکبر کا نام ہونا چاہیے تھا محمد، نام ہونا چاہیے تھا احمد، مگر جو نبی جیسا ہے اس کا نام علی. جو نبی جیسا ہے، جو نبی جیسا ہے اس کا نام علی. میرے ساتھ رہیے گا. جو نبی جیسا ہے اس کا نام علی. میں کہوں گا یہ کیا معاملہ ہے؟ ارے جو نبی جیسا ہے نام محمد ہوتا، یہ علی نام کیوں رکھا؟ کہ آنے والے دور میں ایک طبقہ کھڑا ہوگا جو کہے گا نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے. کیا بنایا؟ نبی ہمارے جیسے. آج ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبی علی جیسے، علی نبی جیسے. اے صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. یہ مسئلہ. اگر نبی جیسا کوئی ہے تو وہ علی ہے، اور مولا علی جیسا کوئی ہے تو وہ نبی ہے. انا والی من نورین واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. معلوم تھا ایک طبقہ کھڑا ہو جائے گا، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے. جو ان کا جیسا ہے اس کے لیے کبھی نہیں کہتے. وہ بھی مٹی سے جلے، یہ بھی مٹی سے تپے. وہ بھی احترام کا منکر، یہ بھی احترام کا منکر. جو ہو بہو ان کا جیسا ہے اسے نہیں کہتے نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے. یہاں ہمیں اپنے ماموں طاہر جولی صاحب مرحوم یاد آتے ہیں. فرماتے تھے کہ جس کو دیکھو نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے. آج تک کوئی نہ ملا جو کہے علی ہمارے جیسے. کوئی نہیں جو کہے علی ہمارے جیسے. وہ فرماتے تھے بھائی کیوں نہیں کہتے؟ تو کہنا چاہتے ہیں مگر سوچتے ہوں گے اگر کہہ دیا علی ہمارے جیسے اور کوئی مرحب جیسا آ گیا. دیکھیں طاہر ولی صاحب کا نکتہ نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا، مگر ایک تو اس زمانے کے خطبہ علماء کا خلوص، اسی لیے کہتے اولڈ از گولڈ. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے. خزان گرامی، یہ بڑا سخت موضوع ہے مگر مولا کے صدقے میں آپ متوجہ ہیں کہ جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے. اب سنیے گا وہ گفتگو تمام ہو رہی ہے. وہ علی اکبر، وہ بھی علی، سید سجاد، علی اصغر. اب پوری گفتگو کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. جناب علی اصغر کے مصائب سنے آپ نے؟ سب علی ہیں اس گھر میں. یہ جو جھولے میں ہے ابھی مصائب نہیں، آنکھوں میں آنسو آئیں تو وہ تو مقصد مجلس ہے، اسے روکنے والے پر لعنت. اگر کوئی رونا چاہے اور صرف اپنی خطابت دکھانے کے لیے روکا جائے تو روکنے والے پر لعنت.
سنیے اذان گرامی، محل مجلس ہی وہی ہے، لیکن توجہ فرما لی تو میری محنت سوارت ہو جائے. یہ بھی علی ہیں جو جھولے میں ہیں، یہ بھی علی ہیں، علی اصغر. کلیم بھائی سنیے گا، یہ بھی ہے علی اصغر، وہ علی مرتضیٰ، یہ علی اصغر، یہ بھی بالکل اسی علی جیسے ہیں. کل ذرا شیرہ میں نبی نے پکارا، کوئی نہ نکلا اس علی کے سوا. کل ذرا شیرہ میں نبی نے پکارا، کوئی نہ نکلا اس علی کے سوا. آج کربلا میں مولا حسین نے پکارا، کوئی نہ نکلا اس علی کے سوا. ارے اس علی نے جھولے میں کلہ ازدر چیرا، اس علی نے آغوش حسین میں کلہ یزیدیت کا چیرا. اب سنیے گا جو بات عرض کرنا ہے. جن کے مصائب سنتے ہیں، میں مولا کے مدد کے صدقے میں فضائل سنا رہا ہوں. وہ علی اکبر یا علی اصغر، ان کے لیے خدا کو گواہ بنایا، علی اکبر کے لیے خدا کو گواہ بنایا، وہ علی اصغر کو اپنا گواہ بنایا. بھائی میں نے کیا عرض کیا، ابھی سنیے گا بات کہاں پہنچتی ہے. جناب علی اکبر کے لیے خدا کو گواہ بنایا، وہ علی اصغر کو اپنا گواہ بنایا کہ علی اصغر گواہی دو، انہیں میری بات پہ اعتبار نہیں. سنیے گا، انہیں میری بات پہ اعتبار نہیں، تم گواہی دو. علی اصغر نے ایک صلوات پڑھ دیں. آ جائیے، تشریف لے آئے بھائی، باوا سے بڑا صلوات پڑھے محمد. دیکھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس میں میری محنت کچھ نہیں ہے، ادھر کی عنایت ہے صرف. علی اصغر گواہی دو، علی اکبر کے لیے خدا کو گواہ بنایا، علی اصغر کو اپنا گواہ بنایا کہ گواہی دو. سلام اس گواہ پر جس نے زبان کی قلم سے ہونٹوں کے ورق پر سنیے کربلا کیا ہے. یہ موضوع میں نے یوں ہی اختیار نہیں کیا ہے، توجہ طلب ہے، محنت طلب ہے، وہ اپنی جگہ. زبان کے قلم سے لبوں کے کاغذ پر مولا حسین کی گواہی تحریر کر دی، اور ایسی گواہی دی کہ لشکر یزید نے بھی اعلان کیا کہ حسین کیا کہا تھا، سچ کہہ رہے ہیں. 1000 مرتبہ مصائب میں سنا ہے آپ نے، مصائب میں آپ رونے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، جملوں کو سن کے آگے بڑھ جاتے ہیں. غور کیجئے گا، جب جناب علی اصغر نے گواہی دی اپنے باپ کی، تو لشکر یزید جیسے ظالم و ملائین نے بھی کہا حسین سچ کہہ رہے ہیں، حسین سچ کہہ رہے ہیں. علی اصغر نے دشمنوں تک سے اپنی گواہی کا اقرار لے لیا، اقرار لے لیا. ایک دشمن نے نہ کہا کہ بچے کی گواہی باپ کے لیے کافی نہیں. ارے ذرا متوجہ ہو جائیں. ایک دشمن نے نہ کہا کہ بچے کی گواہی، ارے ذرا بیدار ہو کے سنیے گا، ایک یزیدی نے نہ کہا کہ بچے کی گواہی باپ کے لیے کافی نہیں. سمجھیے علی اصغر نے کیا کیا. علی اصغر نے کربلا میں فدق کا بدلہ لیا. سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، علی اکبر نے، سنیے گا شعیب بھائی، کربلا میں فدق کا بدلہ لیا. اس لیے کہ جب سیدہ حسن و حسین کو لے کے آئیں تو وہ جنہوں نے کربلا کی بنیاد سقیفہ میں رکھی تھی،
ان جملوں کو گھر جا کے سنیے گا، سمجھیے گا۔ وہ ظالم جنہوں نے کربلا کے تیر اور تبر اور خنجروں پر سقیفہ میں دھار کی تھی، وہ ظالم جس نے محسن کو شہید کر کے حرملہ کو قوت دی تھی، منع بھائی توجہ چاہتا ہوں، بس دعا کیجئے گا میرے لیے، میرے والدین کی بخشش کے لیے، میرے بچوں کی کردار کی سلامتی کے لیے۔ محسن کی شہادت تمہید ہے شہادت علی اصغر۔ محسن کو شہید کر کے حرملہ کے تیر کو قوت دی گئی، زہرا کے مکان میں آگ لگا کے شام غریبہ خیموں تک آگ پہنچائی گئی۔ سنیے گا ابھی مصائب آگے، آپ روئیں، آپ کی آنکھوں پر آنسوں پر لاکھوں سلام۔ جب سیدہ آئیں تو کہا گیا کہ بچوں کی گواہی، کیا کہا گیا تھا؟ ماں کے حق میں کافی نہیں، حسن و حسین کی گواہی سیدہ کے لیے کافی نہیں، سلام ننھے سے علی پر، سلام حسین کے گواہ پر۔ ارے علی اصغر نے کربلا میں سمجھایا جب ایک بچے کی گواہی باپ کے لیے کافی ہے تو دو بیٹوں کی گواہیاں سیدہ کے لیے۔ بس عزیزو، ایسے بیٹے مولا حسین کو ملے۔ علی اصغر نے باپ کی گواہی نہیں دی ہے، سیدہ کے گواہوں کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ کہ تم کیا سمجھتے ہو تسلط تمہارے اختیار کو زور دے گا؟ اختیار تو ہمارے پاس ہے۔ تم نے کل بڑے آرام سے انکار کیا اور زہرا روتی ہوئی گھر واپس گئی۔ ہم نے مسکرا کے ان کے رونے کا بدلہ لیا ہے، ہم نے مسکرا کے ان کے رونے کا بدلہ لیا ہے۔ علی اصغر کا تبسم انتقام ہے گریہ سیدہ کا۔ بس عزیز، ایسا مسکرائے، ایسا مسکرائے کہ آج اس تبسم پر آنسوؤں کے دریا سلام کرتے نظر آئے۔ بس عزیزو، مجلس تمام ہو گئی۔ اللہ تمام عزاداروں کو سلامت رکھے، ماتم کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ میں نے آغاز میں شہزادے علی اکبر کا ذکر کیا تھا، اختتام پر علی اصغر کا ذکر کیا، تو مصائب میں بھی دونوں ہی کا ذکر ہوگا۔ علی اکبر، وہ علی اکبر، وہ علی اکبر کہ جناب زینب کی روایت میں نے سنائی تھی کہ آپ نے ابن زیاد سے کہا تھا میرا بھائی بوڑھا ہوا نہیں ہے، علی اکبر کے صدمے نے اسے بوڑھا کر دیا۔ دنیا میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو، لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ شعراء پر، شعراء آل محمد پر ایک اللہ کا اہل بیت کے صدقے میں عجیب کرم ہے۔ ایک تو ان کی جو فکر ہوتی ہے وہ روح القدس کی تائید ہوتی ہے معصوم کی حدیث کے مطابق، دوسرے جو اثر ہے ان کی زبان پہ وہ کسی کی زبانوں میں اثر نہ ہوگا۔ لیکن خود معصومین جب اپنے گھروں میں مجلسیں کرتے تھے تو شعراء کو بلاتے تھے، کبھی سید حمیری چلے آ رہے ہیں، کبھی کمیت اسدی چلے آ رہے ہیں، کبھی جناب دیبل خدائی چلے آ رہے ہیں، کبھی جعفر ابن عیان چلے آ رہے ہیں، اور امام خود فرمائش کرتے تھے ہمارے جد مظلوم کے لیے کوئی مرثیہ کہا ہے؟ اور وہی وجہ ہے کہ وہی مرثیہ جب ہندوستان میں آیا اور میر انیس اور مرزا دبیر اس مرثیہ سے پہچانے گئے اور مرثیہ ان سے پہچانا گیا۔ کیا تاثیر ہے زبان میں، میں سناتا ہوں آپ کو۔ شہزادہ گھوڑے سے گرا، کہا بابا میرا آخری سلام،
مین انیس نے نظم کیا کہ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی۔ ماشاء اللہ، آواز بلند۔ صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ ماشاءاللہ، خوب رو چکی ہے۔ ان چار مصروں کے آگے بیت بھی ہے، لیکن وہ بیت میں نہیں سناتا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ میری آواز، یہ مصائب کی صدا گھر کے اندر مستورات تک بھی پہنچ رہی ہوگی، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بھی سن رہی ہوں گی، خانوادہ شبیر و صفدر کی خواتین بھی مجلس سن رہی ہوں گی۔ یہ بات بہت غور سے سنیے گا، اللہ نے ماؤں کو کچھ ایسی صفتیں دی ہیں جو باپ کے حصے میں نہیں آئیں۔ تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے۔ ایک ماں کو صفت یہ ملی ہے کہ اگر 10-15 بچے اکٹھا ہو جائیں، بچوں کی عادت ہے، اور چیخنے لگے، چلانے لگے، اور ان میں ماں کا اپنا بچہ رونے لگے، تو یہ عجب صفت ماں کو ملی ہے کہ ماں کتنا ہی شور ہو، اپنے بچے کی آواز پہچان لیتی۔ بھائی یاد کیجئے، یہ میں اپنے بچوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ماں اپنے بچے کی آواز ذہن میں رکھنا میرے نوجوانوں، ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے۔ اب سنیے، سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، ارے بانو پکاری خیر تو ہے علی کے لال، کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شان، ارے اب گھر سے میں نکالتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچان، ارے آواز یہ اسی کی ہے، پہچان۔ ماشاءاللہ، رو چکے آپ، پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں۔ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا، جاولب شیر کو مقتل سے اٹھا لائے، دی صدا اپنا پسر آن کے لے جا بانو، چھن گیا برچی سے اکبر کا۔ ماشاءاللہ، 5 ربیع الاول ہو گئی، ابھی پچھلے برس کے آنسو بھی آنکھوں میں باقی ہیں، رونے میں کمی نہ کیجیے گا۔ مولا تمام عزاداروں کو سلامت رکھے، خصوصاً ہمارے منع بھائی، سعید بھائی اور خانوادہ شبیر و صفدر کے تمام افراد سلامت رہے، تمام عزادار، آئندہ برس بھی یہ فرش عزا نصیب ہو۔ اب میں مصائب نہیں پڑھوں گا، آپ سے ایک سوال کروں گا۔ میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں ذہین بھائی یہ پڑھا تھا کہ جناب حبیب کی قبر مولا حسین کے روضے سے پہلے، جوان بیٹا باپ کے پہلو میں سو رہا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ زائرین میں بھی ہوں گے جنہوں نے کربلا میں زیارت کی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور 2-3 منٹ میں مجلس شعیب بھائی تمام ہو جائے گی۔ آپ گئے ہیں کربلا، مولا حسین کے حرم میں پہنچے، یہ بچپن کے دوست کی خبر ہے،
یہ داہنی طرف گنج شہیدہ ہے، اصحاب باوفا کی قبریں، انصار کی قبریں ہیں۔ یہ سامنے مولا کی زری، جوان بیٹا پہلو میں سو رہا ہے۔ یہ مولا حسین بے کفن بے وطن سو رہے ہیں۔ آپ رو کے اٹھے، حرم سے باہر نکلے، وہ قمر بنی ہاشم کا روزہ ہے، وہ مولا عباس سو رہے ہیں۔ آپ چلے، یہ خیمہ گاہ ہے، بیویوں کے خیمے ہیں، یہیں پر سیدانیوں کی چادریں لوٹی گئی تھی، یہیں پر خیموں میں آگ لگائی گئی۔ انہی خیموں کے پیچھے ایک پیاسا مظلوم پہنچا تھا، ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن پر۔ سنیے گا انشاءاللہ، جب یاد آئے گا آپ 1000 مرتبہ سنائے جناب علی اصغر کہاں دفن ہوئے، مولا حسین نے کہاں دفن کیا تھا؟ خیام کے پیچھے۔ آپ میں سے کوئی کبھی خیام کے پیچھے علی اکبر کی قبر، علی اصغر کی قبر کی زیارت کو گیا ہے؟ وہاں کوئی زری ہے؟ وہاں کوئی نشان ہے؟ نہیں۔ دفن کرنا ثابت ہے، جناب علی اصغر کی شہادت ثابت ہے، 3 دن کے پیاسے بچے کی شہادت ثابت ہے۔ قبر تو خیمے کے پیچھے بنائی تھی، علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ کہاں گئے علی اصغر؟ کہاں گیا ششماہا؟ کہاں گیا میرا باپ کا لال؟ دیکھیے عجب انداز سے میں آپ کے سامنے آپ کے دلوں کے احساس کو جگانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی اٹھ کے بتائے کہ ہم نے جناب علی اصغر کی قبر کی زیارت کی ہے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ میں بھی گیا، اور کبھی مولا حسین کی قبر پہ آ کے کہا، پوچھا کہاں ہے شہزادہ، کہاں ہے؟ تو میرا باپ کا لال کہاں چلا گیا؟ امام حسین نے قبر میں دفن کیا۔ اچھا دیکھیے بڑا سخت موقع تھا، جناب علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنا یہ بھی بہت سخت منزل تھی مولا حسین کی، لیکن جناب علی اصغر کو دفن کرنا یہ بھی بہت سخت منزل تھی، اس لیے کہ جب قبر میں دفن کیا تو قبر میں پٹھرے نہیں تھے، جب مٹی ڈالنا شروع کی تو پاؤں چھپ گئے، رانے چھپ گئی، ننھا سا سینہ چھپ گیا، پھول سا چہرہ، علی اصغر کا پھول سا چہرہ مٹی کے اندر سے ظاہر ہے۔ سوچئے دل حسین پر کیا گزری ہوگی جب مٹی لے کے اصغر کے چہرے میں ڈال دیا۔ روتے رہیے گا گھر پہ بھی انشاءاللہ۔ مجھے بتائیے آپ کہاں ہے علی اصغر؟ جناب علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ تو ایک روایت یہ ملی کہ بعد قتل مولا حسین لمبے لمبے نیزے زمین پر مارے گئے، اور ایک نیزے میں علی اصغر نہیں نکلے، رباب کا کلیجہ باہر آ گیا۔ اللہ ملائن کے عذاب میں اضافہ فرمائے، سر کو تن سے جدا کیا گیا، سلبوں کے نیزہ پر چڑھا دیا گیا، علی اصغر کا جسم مقتل کربلا کے حوالے کیا، سب کے جسموں کے ساتھ علی اصغر کا جسم بھی زمین کربلا پر پڑا۔ 13 محرم کو 12 محرم کو ایک بیمار باعجاز کربلا میں آیا، سب کو دفن کرنا شروع کیا۔ یہ مولا حسین کی قبر بنائی، یہ جوان بیٹے کی قبر بنائی، وہ 32 برس کے چچا کی قبر بنائی، سب کی قبریں بنا چکے۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں، جو صاحبان اولاد ہوں گے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے 6 مہینے سال بھر، تو عجب عادت ہوتی ہے بچوں کی کہ انہیں بستر پر کم آرام ملتا ہے، باپ کے سینے پر زیادہ آرام ملتا ہے۔ عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، بچوں کو باپ کے سینے پر زیادہ آرام ملتا ہے۔
مولا حسین بھائی روایت ہے مولا حسین کو قبر میں دفن کرنے کے بعد سید سجاد نے علی اصغر کا ننھا سا لاشا اٹھایا کہ بابا سارے شہید ایک بار دفن ہو رہے ہیں، علی اصغر 2 بار دفن ہو گئے، بابا تم بتاؤ میں علی اصغر کو کہاں دفن کروں؟ آواز آئی سجاد کہیں دفن نہ کرو، لاؤ میرے سینے والے لاؤ، ارے علی اصغر